أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. صدق اللہ العظیم. سورہ قلم کا دوسرا رکوع سن رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی عقلوں کا استعمال کرو اور تھوڑا اس بات پر غور تو کرو کہ ایسا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان رہتے ہیں جیسے دنیا میں ان کی ضروریات ایک جیسی ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، جو بھی ضروریات ہیں، تمہیں لگتا ہے دیکھو سارے انسانوں کی ضروریات ایک جیسی، سارے انسانوں کا خون ایک جیسا، سارے انسانوں کے جو ضروریات ہیں، وہ جو ضرورت کی دنیا کی چیزیں ہیں، رہنے کے لیے مکان، بیوی بچے، عورت ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، رشتہ داریاں، بظاہر لگتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے. لیکن دنیا کے اندر بھی انسان اپنی عقل سے یہ بات سمجھ سکتا ہے، انسان دیکھنے میں ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن اس کا کریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج اور اس کے جرم اور اس کی نیکی یہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتی. اس اعتبار سے تو انسان مختلف ہے. جب دنیا کے اندر مجرم اور نیک انسان برابر نہیں ہو سکتے تو آخرت کے اندر مجرم اور نیک انسان، اللہ کا فرمانبردار اور نافرمان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور نہ برابر ہونے کا مطلب دونوں کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا. ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا. ایک اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، دوسرا اللہ کو راضی کرتا ہے، تو دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا انسان امیدوں پر یا ازمپشن پر زندگی نہ گزارے، ازمپشن پر زندگی نہ گزارے. کیا اس کو یہ لگتا ہے، شاید اس کا یہ گمان ہے، کوئی بات نہیں، چلو دیکھ لیں گے جو ہوگا. سدھرنا ہی نہیں چاہتا انسان، بدلنا ہی نہیں چاہتا اپنے آپ کو. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے، کوئی کانٹریکٹ کرا کے آیا ہے کہ جیسی زندگی گزار کے آئے گا اس کے لیے تو جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی. ایسا بھی نہیں ہونے والا. آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، آخرت کا حساب سخت ہے اور وہ ہر انسان کو دینا ہے. ان الینا ایابہم، لوگوں پلٹ کے ہماری طرف تمہیں آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ذمے تمہارا حساب ہے، ہم حساب لیں گے. اب وہ حساب کا جو دن ہے، قیامت کا دن، تھوڑا سا اس کا نقشہ آیت نمبر 42 کے اندر. یوم، جس دن، یکشف عن ساق، تجلی، جس دن پنڈلی سے، پنڈلی کو کھولا جائے گا. یہ ہے اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ. جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا. کیا ہے پنڈلی؟ کیا ہے اس کا کھولنا؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی تجلی کا اظہار ہوگا، کوئی ایک اسپیشل، کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسی حالت ہے جس کو انسانوں کو سمجھنے کے لیے دنیا میں ان کی عقل کافی نہیں ہے.
بہت کوئی خطرناک صورتحال ہے، کوئی ایسی صورتحال جس کا تصور انسان اس دنیا میں رہ کر نہیں سکتا. پھر وہ حشر کے میدان کی کوئی بڑی سے بڑی سختی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کائنات کی رب کی کوئی تجلی بھی ہو سکتی ہے. دونوں طرح کے اقوال ہیں. لیکن قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیے یہ متشابہات کی قبیل سے. متشابہات ایک ٹرم ہے. متشابہات کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بس یہ آیت اس قرآن میں نازل کی ہے، ہمیں ایز اٹ از اس کو ماننا ہے اور اس کی تحقیق میں نہیں جانا ہے کہ پنڈلی کیسی ہے، اس کا کھلنا کیسا ہے، یہ اس کے اندر نہیں جانا ہے. بس اصل بتانا یہ مقصود ہے. آگے کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہے جو عام حالات کے اعتبار سے بڑی ہی خطرناک ہوگی کہ انسان مجبور ہو جائے گا اللہ کی کائنات، اللہ کی قدرت کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے پر. ایسی حالت ہوگی. اور میں نے بتایا وہ دونوں حالتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سخت حکم آئے یا کوئی ایسی تجلی اللہ کی طرف سے آئے کہ انسان اس کو برداشت نہ کر سکے اور خود بخود سجدے میں گر جائے، یا پھر ایسی کوئی سختی کی حالت آئے، ایسا کوئی ڈینجر عجیب قسم کا خطرہ سامنے آئے کہ سب کے سب انسانوں کی کمریں جھک جائیں اور انسان اپنے سر پیشانی کو لے کر زمین پہ جھک پڑے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو بہرحال، لیکن اگلی آیت کا مطلب سمجھنا ہے. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن تجلی کی جائے گی یا کوئی سخت حالت پیش آئے گی. تو وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف. ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف. کس کو؟ انسانوں کو. بھائی سجدے کی طرف تو دنیا میں بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آخرت میں تو کوئی اذان نہیں ہے، آخرت میں تو کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. احکام اور عبادتیں اور سجدے یہ کہاں کے ہیں؟ دنیا کے اندر ہیں. آخرت میں تو کوئی، آخرت دار التکلیف نہیں ہے، یعنی آخرت میں کسی حکم پر عمل نہیں کرنا ہے. وہاں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن قرآن پاک میں تو آ رہا ہے کہ سجدے کا حکم دیا جائے گا، سجدہ کرو. تو مفسرین نے لکھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سجدے کے لیے بلایا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہا جائے گا کرو سجدہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت ہی ایسی ہوگی کہ انسان مجبور ہو جائے گا گرنے پر. بڑے سے بڑا نافرمان بھی چاہے گا کہ میں آج گر جاؤں، میرا سر جھکے آج، کیونکہ ساری نافرمانیاں کھل کے آ چکی ہوں گی، ساری زندگی کی اکڑ نکل چکی ہوگی. قبر کے حالات دیکھ کے آیا ہے، حشر کے میدان کی حالت دیکھ کے آیا ہے، موت کی سختیاں جھیل کے آیا ہے. تو اب تو سب کچھ حقیقت کھلی ہے. لہٰذا حالت ایسی ہوگی کہ خود بخود انسان مجبور ہوگا کہ اس کا سر زمین پر جھک جائے. لیکن وہاں پر اللہ ایسی حالت بنا دے گا کہ جو دنیا کے اندر سجدوں کی جن کو توفیق نہیں، جو دنیا کے سجدوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو نمازوں کے سجدوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے، اپنے اس کے احکام کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، من کی زندگی گزارتے ہیں، مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ چاہے کفار ہو، پھر وہ چاہے منافقین ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کا اگر نافرمان ہے تو جب اللہ کے فرما بردار اس تجلی کو دیکھ کر اپنے سر زمین پر رکھیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ نافرمان اس کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے. یہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ اپنے کمر کو جھکانا چاہیں گے لیکن جھکا نہیں سکیں گے. قرآن نے بھی وہی کہا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلایا جائے گا سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. جب نہیں کر سکیں گے اللہ کے فرما بردار سجدے میں جائیں گے، نافرمان کھڑے کھڑے. یہ خود ایک سزا ہے کہ فرما برداروں کے درمیان میں نافرمان بالکل نمایاں نظر آئیں گے. اور حالت کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات، جب کمر نہیں جھکی، سر نہیں جھکا، تو اب حالت کیا ہے ان کی؟ چہرے کیسے ہیں، نگاہیں دیکھ کیا رہے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. اب تو نظر ہی ان کے کنٹرول میں ہے. فرمایا نظر زمین میں گڑ جائے گی. ذلت اور رسوائی ایسی چھائی ہوگی کہ رب کے سامنے نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کے سامنے نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوگی. کس کو انسان منہ دکھائے گا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرے گا؟ صحابہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ اللہ کے فرمانبرداروں کا اور انبیاء کا جن کو قتل کیا لوگوں نے، قاتل ان مقتولوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ ظالم ان مظلوموں کا سامنا کیسے کریں گے؟ ستانے والے جن کو ستایا گیا ہے ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ خاشعاتن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کائنات کے رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ خاشعاتن ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ،
اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. ان کی شکلیں بتائیں گی، شکلیں کالی. دوسری جگہ آیا ترحقہم قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. علی اور بعض لوگوں کے اندر آیا غبارہ، ان کے اوپر غبار چھایا ہوا ہوگا، چہرہ گرد آلود، چہرہ ذلیل ہو رہا ہوگا اور چہرہ بتا رہا ہوگا، چہرے کی نشانیاں بتا رہی ہوں گی کہ یہ مجرم کا ہی چہرہ ہے. سورہ رحمان میں آیا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم تو ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی، چہرے دیکھ کر ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، چہرے دیکھ کر. ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. جب انسان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ بچے، کوئی عذر نہ بچے، کوئی صفائی کے لیے کوئی موقع نہ ہو، پھر انسان خاموشی کے ساتھ اپنی ذلت کے اندر زمین میں گڑنا چاہتا ہے، لیکن زمین میں گڑ نہیں سکے گا، لہٰذا اس کی نظریں زمین میں گڑیں گی، اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور وہ انسانیت کے سامنے رسوا ہو رہا ہوگا، اللہ کے سامنے رسوا ہو رہا ہوگا. کیوں؟ ان کو سجدے کی توفیق، چلو نہ قبول ہوتا سجدہ، یہی ہوتا کہ سجدہ قبول نہ ہوتا، سجدے کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ اگر باقی لوگوں کے سامنے اگر وہ آج چلے بھی جائیں، اگر باقی لوگوں کے ساتھ آج چلے بھی جائیں تو اس کے سجدے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا ایسا کہ وہ سجدے میں جا ہی نہیں سکیں گے؟ اس لیے نہیں جا سکیں گے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، انہیں پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، إِلَى السُّجُودِ، سجدے کرنے کے لیے، سجدوں کی طرف. وَهُمْ سَالِمُونَ، جب کہ وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، اللہ نے صحت دی تھی، اللہ نے صلاحیتیں دی تھی، اللہ نے وقت دیا تھا، اللہ نے زندگی دی تھی، لیکن انہوں نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا کوئی مطلب نہیں سمجھا، نہ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا. یہ اس کی سزا ہے کہ تم نے ہمارے احکام سے روگردانی کیوں کی، تمہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا فلسفہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا. جب تمہیں نہیں سمجھ میں آیا، آج تمہاری کمروں کو تختہ بنا دیں گے، تم کرنا بھی چاہو گے سجدہ تو نہیں کر سکو گے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اندھا کھڑا کرے گا، کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کرے گا، اور وہ انسان اللہ سے پوچھے گا ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ میں تو بینا تھا، میں تو دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیہ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. قال، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طریقے سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، لیکن تو اندھا بنا ہوا تھا، تو سنتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوستا تھا، آنکھوں کو بند کرتا تھا، دور دور بھاگتا تھا. اتتک آیات فنسیتہا، اور تو ان کو بھول گیا تھا. وکذالک، اسی طریقے سے الیوم، آج، تنسا، تجھ کو بھلا دیا جائے گا، تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں بھی وہی ہے، اسی لیے ہم آج ان کو سجدے کی توفیق نہیں دے رہے. فذرنی، پھر کیا ہوگا ان کا؟ جو نہیں ماننا چاہتے، نہ قرآن کی بات سمجھتے ہیں، نہ نبی کی بات سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، ان کا بنے گا کیا؟ کیا بنے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ بس اپنا کام کرو، اپنی بات ان تک پہنچاؤ، جو حی علی الصلاۃ کا جواب دے وہ دے، جو نہ دے وہ نہ دے، اتنا یاد رکھو. فذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب، اور ان کو جو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، بہذا الحدیث، اس قرآن کو، ان باتوں کو جو جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر نہیں مانتے چھوڑو، ہمیں ان کے حال پر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، میں خود ان سے نمٹ لوں گا. جس کو ہم کہتے ہیں میں خود ان سے نمٹ لوں گا، اس کو قرآن نے کہا اس انداز سے، فذرنی، مجھے اور اس کو جو اس قرآن کو جھوٹا سمجھتا ہے الگ چھوڑ دو، ہم آپس میں نمٹ لیں گے. یہ ایک دھمکی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، قرآن سے بے اعتنائی اور قرآن سے بے توجہی کرنے والوں کے لیے. چھوڑ دو ہمیں، ہم خود نمٹیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حاصل کرتے ہیں. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ لائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آئیں گے. استدراج کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا ڈھیل دینے کو. سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لائیں گے، تدریجاً لائیں گے، آہستہ آہستہ لائیں گے. من حیث، اور ایسے لائیں گے، لا یعلمون، کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں پہنچ گئے. زندگی کی شام ہو جائے گی، موت سامنے کھڑی ہوگی، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں شام کو مرنا ہے، شام کو موت آئے گی، سارا کیا کرتا سب یاد آ جائے گا. اس طریقے سے ان کو ہم موت کے قریب کریں گے. 40-25 سال کا جوان ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ میں جوان ہو گیا ہوں، اپنے گناہوں میں مست، عیش کی زندگی میں مست. 30 سال کا ہو جائے گا، جوانی
کہولت کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، یہ سوچے گا میں اور جوان ہوتا جا رہا ہوں، پھر کہولت بڑھاپے کی طرف آتی چلی جائے گی، پھر بڑھاپا سٹھیانے کی عمر کی طرف چلا جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے اس کے پلان کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کی موت اس کے ناک کے قریب آ چکی ہوگی۔ سنستدرجہم، ڈھیلا ڈھیلا ان کو لے کے آئیں گے ہم، من حیث، اور اس طریقے سے لے کے آئیں گے موت کے قریب، لا یعلمون، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شام کب ہو گئی۔ یہ شام کو سوئیں گے، صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے، یہ صبح کے سورج بڑی امید کے ساتھ کریں گے کہ آج شام کو تک ہم یہ کریں گے، لیکن شام ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ مطلب ہے سنستدرجہم کا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اسی کی تفسیر، وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو میں ڈھیل دوں گا، موقع دوں گا۔ یہ کیسی ڈھیل ہوتی ہے؟ یہ اصل میں ایسی ڈھیل ہوتی ہے جب انسان گناہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اس کو گناہ میں کامیاب کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، گناہ میں کامیاب کرنے کے۔ ظاہر سی بات ہے گناہ میں بھی انسان تبھی کامیاب ہوگا جب اللہ موقع دے گا۔ تو گناہ میں کامیاب جب ہوتا ہے انسان تو خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ غلط راستے پر جب کامیابیاں ملتی ہیں انسان خوش ہوتا رہتا ہے، اور اس کے بعد منزل کے بعد دوسری منزل تلاش کرتا ہے گناہ کی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ گناہ کے راستے کی جو کامیاب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک گناہ پر اللہ لقمے چھین لیتا، اللہ سے بھی کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کے بعد گناہ جب انسان نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس راستے پر اس کو کامیابی ہی کامیابی نظر آتی ہے، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہ کے راستے پہ پھر کامیابیاں کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کو اور ڈھیل ملے، وہ اور جرم کرتا جائے جتنا اس نے کرنا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میرا داؤ، میری تدبیر متین، بڑی مضبوط ہے۔ کیا مطلب؟ جب موت کا شکنجہ کسا جائے گا اس شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ لا يستطيعون توصیۃ، کوئی انسان پھر وصیت نہیں کر سکے گا۔ ولا الى اہلہم یرجعون، اور اگر سبزی لینے کے لیے باہر گیا تھا واپس سے اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ سکے گا۔ اگر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گیا تھا واپس اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکے گا۔ ولا الى اہلہم یرجعون، گھر والوں کی طرف واپس پلٹنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ام تسألہم اجرا، دو آیتیں اور بس۔ ام تسألہم، یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ سمجھانے والوں کو، جو قرآن سمجھا رہے ہیں، جو نبی ہیں یا ان کے جانشین ہیں، قرآن دنیا کو بتا رہے ہیں، قرآن کی باتیں سنا رہے ہیں، ان کو کہا جائے تو اپنا کام کرتے جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان سے پیسے مانگتے ہو، نماز پڑھنے کے پیسے لاؤ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان سے روزہ رکھنے کے پیسے مانگتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین پر چلنے کے پیسے مانگتے ہو؟ ام تسألہم اجرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے پیسے مانگتے ہو، اجرت مانگتے ہو؟ یہ پہلا اصول ہے کہ دین کی طرف دعوت دینے والا، آخرت کی طرف دعوت دینے والا، باوجود اس کے کہ مشقت کیوں نہ برداشت کر رہا ہو، وہ اس پہ اجرت نہیں مانگتا۔ ام تسألہم اجرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم، اور یہ لوگ من مغرم، اس چٹی میں، چٹی جانتے ہیں نا، بس پڑ گیا، تاوان جس کو کہتے ہیں، فہم من مغرم، یہ اس بوجھ میں، اس چٹی میں، اس تاوان میں، مسقلون، بھاری ہو رہے ہیں، بوجھل ہو رہے ہیں، ان کو بوجھ لگ رہا ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ پھر مولوی صاحب کو پیسے دینے پڑیں گے، آخرت کی فکر کیسے کریں؟ اس کا مطلب پھر کچھ اور کرنا پڑے گا، پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اجرت دینی پڑے گی نماز پڑھنے کی، اجرت دینی پڑے گی عبادت کرنے کی۔ ایسا تو ہے نہیں، اسلام میں تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہر سروس، جو بھی کوئی سروس دیتا ہے وہ اس کے پیسے مانگتا ہے، لیکن دین کی دعوت یہ ایک ایسی سروس ہے جس کے اوپر پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا فہم میں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہو۔ جب پیسے نہیں مانگ رہے ہو تو پھر آپ کی بات ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جو بات ان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ یا پھر چلو یہ بھی نہیں ہے، ظاہر سے حقیقت حال تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کوئی اور چکر ہے؟ اور کیا چکر ہے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ ان کو آ کر کہتا ہے جیسے زندگی گزارنی ہے مزے کی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آگے کوئی موت کچھ نہیں ہے۔ ایسے کچھ دن کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں، قبر اوبر کچھ نہیں ہے، قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، پل صراط کچھ نہیں ہے، جنت جہنم کے دروازے کچھ نہیں ہیں، جنت جہنم کے دروگا کچھ نہیں ہے، تم جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے؟ کوئی غیب کی طرف کہیں اور سے کوئی سورس ہے ان کے پاس وحی آنے کا؟ فہم یکتبون، جس کو یہ لکھ لیتے ہیں اور انہی تحریروں کے اکارڈنگ پھر یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہم تو کسی فرشتے کو نہیں بھیجتے، ہم تو کبھی ان سے پیسے نہیں مانگتے۔
جب نہ کسی فرشتے کو بھیج کر اس کے علاوہ کوئی احکام دیے، نہ کسی کو بھیج کر ان سے پیسے مانگے، نہ اجرت مانگی، پھر یہ کیوں اپنے فائدے کی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں؟ اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن میں بٹھا کر آخرت کی طرف اور زندگی کی کامیابی کی طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أستغفر الله